अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हाफिज़ अब्दुल मनाफ अशरफ़ी फिर से एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है और उम्मीद करता हूं कि आप तमामी हज़रात खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। आज हम रियासत महाराष्ट्र के एक मशहूर व मारूफ शहर नागपुर में मौजूद इस आली शान बारगाह शरीफ की ज़ियारत करेंगे। इस बारगाह शरीफ में जो अल्लाह के वली आराम फरमा है, जिनका नाम हज़रत सैयद ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह है। तो आप हज़रात हमारे साथ वीडियो में स्टार्ट टू एंड तक बने रहिए। इंशाअल्लाह जो भी मालूमात हज़रत के सिलसिले में हमें मालूम होती है वो आपसे शेयर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप हज़रात को हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप हज़रात को वीडियो कैसे लगी। जो हज़रात हमारे इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई अपडेट आप तक बआसानी पहुँच जाए। चलिए बारगाह शरीफ की ज़ियारत करते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम रियासत महाराष्ट्र का एक मशहूर व मारूफ शहर नागपुर में मौजूद इस आलीशान बारगाह शरीफ की ज़ियारत करेंगे। इस बारगाह शरीफ में जो अल्लाह के वली आराम फरमा है, जिनका नाम शहनशाह नागपुर ताजुल औलिया हज़रत बाबा सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का शुमार उन औलिया इकराम के ज़ुमरे में किया जाता है जिन्होंने दीन की खिदमत की खातिर और हुकूकुल इबाद अदा करने में ऐसी मिसाली ज़िंदगी गुजारी जो हर इंसान के लिए काबिल ताज़ीम व तक़लीद है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह हर मज़हब व मिल्लत के लोगों से मोहब्बत और इंसानियत रखते थे। उन्होंने अपने दौर में और एक ऐसे ख़ित्ते में जहां उनकी बहुत ज़रूरत थी, वहां दीन इस्लाम की वो खिदमत की जो अपनी मिसाल आप है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी दीन की खिदमत और अवामुन्नास को राह हिदायत दिखाने में सर्फ किए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यूँ तो हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की हिस्ट्री बहुत बड़ी है। हिस्ट्री और करामतें बताने बैठेंगे तो वीडियो कम पड़ जाएगी, क्योंकि आपकी करामतें बेशुमार हैं। इस वीडियो में हम हज़रत की मुख्तसर सी सीरत बताने की कोशिश करेंगे। तो आप हज़रात वीडियो में स्टार्ट टू एंड तक बने रहिए। आप हज़रात को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप हज़रात को वीडियो कैसे लगी। जो हज़रात हमारे इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि वो हमारे चैनल रज़ा स्टूडियो आधुनिक को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर न्यू अपडेट आप तक बआसानी पहुँच जाए। चलिए वीडियो के आगे मिलते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हज़रत सैयद बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 21 जनवरी 1861 ईस्वी मुताबिक 5 रजब 1279 हिजरी बरोज़ पीर नागपुर के करीब कामटी में हुई, जो नागपुर से 15 किलोमीटर के फासले पर आबाद है। उन दिनों कामटी में अंग्रेज़ी फ़ौजों की छावनी हुआ करती थी। आपके वालिद सैयद बदरुद्दीन फ़ौज में सूबेदार थे। पैदाइश के वक्त आम तौर से बच्चे रोते हुए पैदा हुआ करते हैं, मगर हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह पैदाइश के बाद भी खामोश रहे। वहाँ मौजूद औरतों ने समझा कि बच्चा मुर्दा पैदा हुआ है, चुनांचे उनको रुलाने के लिए तरह तरह की तरकीबें की गई। उनकी पेशानी और रानों पर दाग दिए गए। तब आप थोड़ा रोकर फिर चुप हो गए। ये दाग आपके जिस्म मुबारक पर आखिर तक नुमाया रहे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हज़रत सैयदना बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला नसब सैयदना इमाम हसन अस्करी रहमतुल्लाह अलैह से मिलता है। हज़रत इमाम हसन अस्करी रहमतुल्लाह अलैह के पोते सैयद अब्दुल्लाह अरब से आकर मद्रास में मुक़ीम हुए और आपकी औलाद मद्रास और अतराफ़ मद्रास में फैली। हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के आबा व अजदाद कोलार में आकर बस गए। आप ही के ख़ानदान की वजह से
یہ علاقہ کولار شریف کہلاتا ہے۔ اس خاندان میں کئی بزرگ ولی کامل ہوئے۔ آپ کے والد بزرگوار ملازمت کے سلسلے سے کامٹی میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کریم بی صاحبہ مدراسی پلٹن کے صوبیدار شیخ میراثی صاحب کی صاحبزادی تھیں۔ مشہور ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ بھی پیدائش کے وقت نہیں روئے تھے، اس لیے انہیں مردہ سمجھ کر کھورے پر ڈال دیا گیا تھا، اسی لیے انہیں کھورن بھی کہتے ہیں۔ معزز ناظرین، حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی میں اپنے والدین کے سائے سے محروم ہو گئے تھے۔ 1 سال کے تھے جب ان کے والد کی وفات ہو گئی اور پھر 9 سال کی عمر میں والدہ ماجدہ کے سایہ عاطفت سے محروم ہو گئے۔ آپ کی پرورش آپ کی نانی صاحبہ نے کی۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ تو لوگ آپ کو شیخ صدیقی کہتے ہیں، کیونکہ آپ کے نانا شیخ میرا صاحب شیخ صدیقی تھے۔ حضرت تاج الدین بابا رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ آپ کی ابتدائی تعلیم کامٹی کے مدرسے میں ہوئی۔ 15 سال کی عمر تک آپ نے اردو، عربی، فارسی اور انگریزی کی تعلیم حاصل کی۔ طالب علمی کے زمانے میں ہی ایک دن مدرسے میں کامٹی کے مشہور صوفی بزرگ حضرت عبداللہ شاہ صاحب تشریف لائے۔ آپ نے حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا اور مولانا سے فرمایا، تو اسے کیا پڑھاتا ہے؟ یہ تو ازل ہی سے سب کچھ پڑھ کر آیا ہے۔ اس واقعے نے حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا رخ ہی موڑ دیا۔ مولانا حضرت شاہ صاحب سے واقف تھے اور انہیں صاحب کشف بزرگ کی حیثیت سے جانتے تھے۔ شاہ صاحب دھیرے دھیرے حضرت سید بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، اپنی جھولی میں سے ایک مٹھائی کا ٹکڑا نکالا، آدھا خود کھایا اور آدھا حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کو دیا۔ انہوں نے بے جھجک آپ کی دی ہوئی مٹھائی کو کھا لیا۔ تب شاہ صاحب نے انہیں سبق دیا، کم کھاؤ، کم سوؤ اور کم بولو۔ قرآن شریف کی تلاوت اس طرح کرو جیسے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود کرتے تھے۔ مٹھائی کھاتے ہی حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی حالت بدل گئی، بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ 3 دن تک آپ کا یہی حال رہا۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے بچوں کی طرح کھیلنا کودنا بند کر دیا، خلوت پسند ہو گئے اور اپنا زیادہ تر وقت پڑھنے اور فکر کرنے میں گزارنے لگے۔ عربی فارسی کے شاعروں اور صوفیوں کا کلام زیر مطالعہ رہتا تھا۔ مولانا روم اور حافظ شیرازی کے اشعار اکثر زبان پر رہنے لگے۔ اس طرح نہایت خلوص کے ساتھ آپ پڑھنے اور ظاہری علوم حاصل کرنے میں لگے رہے۔ آپ نے دوسرے بچوں کی طرح کھیلنا کودنا بند کر دیا، خلوت پسند ہو گئے اور اپنا زیادہ تر وقت پڑھنے اور فکر کرنے میں گزارنے لگے۔ معزز ناظرین، سن 1879 عیسوی میں کنہان ندی میں پانی بڑھ جانے سے کامٹی میں سیلاب آ گیا اور تقریباً آدھی آبادی تباہی کی چپیٹ میں آ گئی۔ بہت سے مکان بہہ گئے۔ اس میں حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے نانا کا مکان بھی تھا، اس لیے ان کے ماموں عبد الرحمن صاحب کو ملازمت کرنی پڑی۔ اس وقت حضرت سید بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 18 سال تھی۔ ان کے ماموں صاحب نے انہیں فوج میں بھرتی ہونے کی صلاح دی، مگر نانی کی محبت آڑے آئی اور آپ فوج میں جاتے جاتے رک گئے۔ 2 سال تک آپ مزید ملازمت سے دور رہے،
لیکن سن 1881 میں جب آپ کی عمر 20 سال تھی آپ فوج میں بھرتی ہو گئے۔ اس کے لیے آپ نے بڑی مشکل سے نانی صاحبہ کو راضی کیا۔ آپ کا اونچا قد، مضبوط جسم اور عمدہ صحت فوج میں بھرتی ہونے کے لیے معاون ثابت ہوئے۔ آپ ناگپور کی رجمنٹ 13 میں سپاہی کے طور پر بھرتی ہوئے۔ سن 1884 میں آپ کی رجمنٹ ساگر کے لیے روانہ ہوئی اور کافی عرصے تک وہی قیام رہا۔ فوج کے ساتھ بابا صاحب نے کئی ممالک کا سفر کیا۔ فرانس کے دورے کے بعد حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی رجمنٹ حیدرآباد دکن میں ڈیرا ڈال دیا۔ یہاں ایک امریکی افسر کو حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن شریف کی تعلیم دی۔ یہی ایک دوسرے افسر نے حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ سے روحانی تعلیم حاصل کی۔ بعد میں وہ کلکتہ چلے گئے اور بقیہ زندگی ایک قبرستان میں گزار دی۔ معزز ناظرین، اپنے فوجی کاموں سے فارغ ہو کر حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ حضرت داؤد مکی صاحب کی درگاہ پر چلے جاتے تھے اور راتوں کو مجاہدہ کرتے تھے۔ جب تک آپ ساگر میں مقیم رہے آپ معمول کے مطابق حضرت داؤد مکی صاحب کی درگاہ میں جاتے رہے اور عبادت و ریاضت میں مصروف رہے۔ رفتہ رفتہ آپ پر جذبہ طاری ہونے لگا اور ملازمت سے دل اڑ گیا۔ آپ اپنے فوجی افسر کے پاس پہنچے اور ملازمت سے سبکدوش ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ صوبے دار نے کہا کہ آپ کی ترقی ہونے والی ہے، ایسے میں ملازمت سے سبکدوش ہونا مناسب نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میری جو ترقی ہونے والی ہے وہ تو مجھے مل گئی، آپ کس ترقی کی بات کرتے ہو؟ آپ نے وردی اتار کر رکھ دی اور فوجی احاطے سے باہر آ گئے۔ اس وقت آپ کے جسم پر ٹاٹ کا جھبا تھا۔ فوجی افسر نے سمجھا یہ پاگل ہو گئے ہیں، اس لیے اس نے سب کو خبر دی۔ آپ کے ماموں عبد الرحمن کے سسر ظہور بیگ اسی پلٹن میں تھے۔ انہوں نے آپ کی نانی کو فوراً کامٹی میں اطلاع بھجوائی کہ انہیں کامٹی لے آئے۔ یہ سن 1888 کی بات ہے۔ بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ اکثر بھوکے پیاسے کبھی دھوپ میں کھڑے رہتے اور کبھی گلی کوچوں میں گھومتے دکھائی دیتے، کبھی چاندہ کے قدیم قلعہ کے کھنڈروں میں یا کسی برج کے نیچے مراقبے میں بیٹھ جاتے۔ انہیں نہ کھانے کا ہوش تھا اور نہ کپڑوں کی ضرورت۔ جاڑا، گرمی یا برسات ان پر کوئی اثر نہیں کرتے تھے۔ اسی حالت میں 4 سال گزر گئے۔ ان 4 سالوں کے دوران آپ سے بہت سے کرامتیں ظہور میں آئیں۔ لوگوں میں یقین بیٹھ گیا کہ آپ ولی ہیں۔ ایک دن آپ بازار سے گزر رہے تھے، راستے میں ایک کنارے کا مکان پڑا۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بابو مکان خالی کر دے۔ سنار آپ کا عقیدت مند تھا، اس نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور مکان کو خالی کر دیا۔ اسی رات مکان میں آگ لگ گئی اور سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ دوسرے دن جب سنار نے اپنے گھر کو دیکھا تو کانپ کر رہ گیا۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی عزت اس کی نگاہ میں اور بڑھ گئی۔ بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک پلیا کے نیچے حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کو پا لیا اور دوڑ کر حضرت کے قدموں میں گر پڑا۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اور اس کے خاندان کو آفت
ناگہانی سے بچا لیا تھا۔ اب تو حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت دور دور تک پھیل گئی اور سینکڑوں ضرورت مند حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آنے لگے۔ ہر وقت لوگوں کی بھیڑ گھرے رہتی تھی۔ معزز ناظرین، 17 اگست سن 1965 عیسوی مطابق 26 محرم سن 1344 ہجری بروز دوشنبہ بوقت مغرب آپ کا وصال ہوا۔ اس طرح آپ کی عمر شریف 67 سال 6 ماہ اور 21 یوم ہوئی۔ معزز ناظرین، ویسے تو حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری کرامتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں اور ان کا ذکر کتابوں میں بھی موجود ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی وقتاً فوقتاً حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا تذکرہ کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کی کرامتیں بھی بتانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تماموں کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، ہم تماموں کو اپنے نیک بندوں کا صدقہ نصیب عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔